دنیا میں ہم اصل میں اسی کام کے لیے آئے ہیں. اصل کام ہمارا یہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، اس پہ عمل کریں. باقی دنیا کے کام وہ تو ضرورت ہے دوسرے لوگ دیکھیں. ہمیں مرنے کے بعد جو چیز کام آئے گی اور محشر میں اور آخرت میں وہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، اس پہ عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أقضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا کہ اس کی اس نیکی کے سبب اس کو دنیا میں بھلائیاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اور کافر خدا کی خوشنودی کے لیے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں اس دنیا میں کھلایا پلا دیا جاتا ہے. یعنی وہ ان اچھے کاموں کی وجہ سے جس بلائی کا مستحق ہوتا ہے وہ اس کو نعمتوں اور راحتوں کی صورت میں اس دنیا میں دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے نام اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو وہاں اجر و ثواب دیا جائے. اب تشریح میں فرماتے ہیں کہ آخرت کی بلائی اور وہاں کے اجر و ثواب کا دار و مدار صرف دنیا میں نیک کاموں پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہو اور عقیدہ صحیح ہو. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں اچھے کام کوئی آدمی کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور واقعی اللہ خوش ہوتا ہے نئے کاموں سے، وہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. وہ کس طرح کہ اس کے کاروباری معیشت میں اور رزق میں اللہ وسعت دے دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے. اس کو چین و سکون والی زندگی، اطمینان قلب والی زندگی اللہ نصیب کرتا ہے اور ہر قسم کے آلام و بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ناپسندیدہ عناصر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ و معمول رکھتا ہے. اور پھر جب اس زندگی کی عمر پوری کر کے آخرت پہنچ جاتا ہے وہاں بھی اس کو اس کے نیک کاموں کا پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے، دونوں جہانوں میں مزے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دی ہے. مفت میں ہم گھر میں جب پیدا ہوئے ہم نے آنکھ کھولی تو گھرانہ مومن تھا، ہمیں اس کے لیے وہ مصیبتیں نہیں جھیلی، نہیں اٹھانی پڑی جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اگر مسلمان ہو جائے، سکھوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اگر مسلمان ہو جائے، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہونے والا اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو جو مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے وہ ہمیں نہیں اٹھانی پڑی. اللہ کا اس پہ ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے مفت میں آسانی کے ساتھ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا جس کے بغیر اگر آدمی نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لگا دے تو جنت اس کو نصیب نہیں ہوتی. اور اس کے مقابلے میں اس کے برعکس کافر وہ جب دنیا میں نیک کام کرتا ہے، مثلا یتیموں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں کا اس کو دنیا میں پورا پورا بدلہ دے دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں وہ جب جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، ایک بھی نیکی نہیں ہوتی. ہمارا تو ذرہ برابر بھی نیکی ہو وہ بھی قرآن کہتا ہے محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی. ایسا اگر مومن برے کام کرتا ہے تو آیا وہ برے کاموں کا صلہ بھی اس کو ملتا ہے، برا صلہ بھی ملتا ہے؟
تو بالکل برے کام اگر انسان کرتا ہے اور اللہ اس کو آخرت کے شدائد سے، وہاں کی مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں صراحت سے اس کا ذکر آیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دنیا میں، بندہ دنیا میں مختلف پریشانیوں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، مصائب کی صورت میں، آلام کی صورت میں دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایسی کوئی برائی اللہ نے نہیں چھوڑی ہوتی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کا صلہ دنیا میں دے کے آخرت میں اپنا اور اس کا معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت اتری وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ملے گا، اس کا بدلہ اسے ملے گا، تو ظاہر ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام ان کو تو فوراً آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی کہ وہاں کوئی ہمیں برائی کا صلہ نہ ملے، ہمیں اگر جو کچھ پہنچنا ہے دنیا میں پہنچ جائے، آخرت کا ہمارا رب کا معاملہ صاف ہو۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول، ہم میں سے سب کون سا آدمی ہے جس سے کوئی برائی جو ہے وہ صادر نہ ہو، برائی نہ ہوتی ہو چھوٹی یا بڑی، تو اس طرح اگر ہر برائی پہ رب کی طرف سے بدلہ ملے تو پھر آخرت میں نجات کون پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر اللہ تمہیں بخشے، کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں پریشانی لائق نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان برائیوں کا صلہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے جو تم سے سرزد ہوتی ہیں، آخرت میں تمہارا اور اللہ کا معاملہ صاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ متفق علیہ الا عند مسلم حفت بدل حجبت۔ یعنی حضرت بریلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ شہوتوں یعنی خواہشات و لذات سے ڈھانکی گئی ہے اور جنت سختی اور مشقتوں سے ڈھانکی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، متفق علیہ کا مطلب یہی ہے دونوں نے نقل کیا ہے، لیکن مسلم کی روایت میں حجبت یعنی ڈھانکی گئی ہے کہ بجائے حفت یعنی گھیری گئی ہے کا لفظ ہے۔ باقی بات یہی ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ محنت و مشقت اور وہ پریشانی جب حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کی مداومت اور ہمیشگی پہ اٹھاتا ہے اور اس طرح اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھنے پہ اٹھاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا پردہ، جنت کا پردہ۔ اور ظاہر ہے جو چیز پردے کے پیچھے اس تک پہنچنے کے لیے پردے کے پاس پہنچنا ہوتا ہے اور پردے کو ہٹانا ہوتا ہے، تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، نیکیوں کو ہمیشہ جو ہے وہ نیکیوں کو کرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے، ناجائز اور حرام خواہشات سے نفس کو بچاتا ہے، تو وہ آدمی جنت سے پردہ اٹھا کے ہٹا کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اس کے برعکس جہنم کا پردہ کس چیز سے ہے؟ وہ نفسانی خواہشات اور لذات سے، یہ جہنم کا پردہ ہے۔ تو ظاہر ہے جو آدمی نفسانی خواہشات اور لذات ان کے پیچھے چلے گا، اور نفسانی خواہشات اور لذات سے مراد حرام اور ناجائز خواہشات اور لذات ہے، مباح اور جائز لذات اور خواہشات نفسانی کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو وہ نہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، نہ جنت سے جو ہے وہ رکنے کا سبب ہے، ناجائز اور حرام مراد ہے۔ ایسی خواہشات کو جو آدمی پورا کرے گا تو ظاہر ہے وہ جہنم کا پردہ ہے، تو وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، وہ جہنم سے پردہ اٹھائے گا، اس کا پردہ ہٹا کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔
ایسا ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں گے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی رکھیں اور نفسانی لذات اور غلط ناجائز حرام قسم کی شہوات اور لذات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہم جہنم سے دور چلے جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. ربنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک اللہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ میں نصیب فرما. اللہ تبارک اللہ سے لے کے مرتبہ تک ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو. اللہ تبارک اللہ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچاؤ. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں سے اولاد میں سے کوئی پریشان ہے یا مقروض ہے یا بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے. اللہ تبارک اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. اللہ تبارک اللہ خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.